بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا، جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا، بس جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور غریب لوگ آئیں گے، جنت نے کہا میرے اندر غریب اور کمزور لوگ آئیں گے، اور دوزخ نے کہا میرے اندر سرکش اور متکبر لوگ آئیں گے۔ یعنی ہر ایک نے دوسرے پر اپنی فوقیت جتلائی، ایک خود کو بڑا کہنے لگی تو دوسرے خود کو بڑا کہنے لگی۔ پس اللہ رب العزت نے دوزخ سے فرمایا دوزخ تو میرا عذاب ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے بدلہ لیتا ہوں جس سے چاہتا ہوں، میں تیرے ذریعے بدلہ لیتا ہوں جس سے چاہتا ہوں۔ اور جنت سے فرمایا تو میری مہربانی ہے، میں تیرے ذریعے مہربانی کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، جنت بھی ہم نے سن لیا کیا کہہ رہی ہے، دوزخ بھی سن لیا کیا کہہ رہی ہے، اور یہ بھی سن لیا کہ کون لوگ جائیں گے دوزخ میں، سرکش اور متکبر لوگ۔ میرے دوستو، آج ہم دین کو بھول چکے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، کلمہ پڑھائے کلمے کا مفہوم نہیں جانتے، روزہ زکوٰۃ کا نام سنتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، پر ان چیزوں کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ جہنم میرے دوستو انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ جہنم میں ایسی جگہ بھی ہے کہ جو خود جہنم سے اللہ رب العزت سے کہتی ہے یا اللہ مجھے اس سے نکال، وہ جہنم سے پناہ مانگتی ہے۔ میرے دوستو، اتنی خطرناک جہنم ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑا ہے، اور افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم غیر چیزیں سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، دنیا کی بری سے بری چیز تو ہم نیٹ پر سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی دین کی کسی چیز کو ہم نے سرچ نہیں کیا، کبھی جنت جہنم کے تذکرے کو ہم نے سرچ نہیں کیا۔ لیکن دوسری جگہ پر روایت ہے ترمذی شریف میں ہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبرائیل امین سے فرمایا کہ میں نے جہنم کو شہوات سے گھیر رکھا ہے، جہنم کو شہوات سے گھیر رکھا ہے، یعنی جو بھی دنیا میں اپنی شہوات کو ابھارے گا، دنیا میں شہوات اختیار کرے گا، دنیا کی لذتیں اختیار کرے گا، اس نے اپنے لیے جہنم کو لیا۔ تب جبرائیل امین نے کہا یا اللہ پھر تو جہنم سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ آج ہم شہوات نیٹ پر سرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل کو ہی سرچ کریں اور اسی میں سے آپ ویڈیو نکالیں، اسی کو سنیں، میرے ویو بنیں، خدا را میرے چینل کو سبسکرائب بھی نہ کریں، ویو بھی نہ بنائیں، ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں، یا اس کے قریب نہیں آنے۔ خدا را دنیا میں اسلامی چینل بہت زیادہ ہیں، کسی ایک اسلامی چینل کو تو سنیں۔ فلموں کے ویو کروڑوں ہوتے ہیں، گانوں کے ویو دیکھو کروڑوں ہوتے ہیں، دنیا کے ڈراموں کے ویو دیکھو کروڑوں ہوتے ہیں، گندی ویڈیو کے ویو دیکھو کروڑوں ہوتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں ایک طرف نبی کے درود کی حدیث آئی ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے سے کتنا اجر ملتا ہے، مشکل سے 20 ویو بنتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کی تلاوت آئی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں تو مشکل سے 100 ویو بھی نہیں بنتے۔ اللہ کا اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، کوئی بھی اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ میرے دوستو، کیا آج حدیث اور قرآن کی عزت ہمارے ہاں اتنی بھی نہیں رہی؟ جانتے ہیں کہ یہ چیز فاسد ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور پھر بھی ہم اس چیز کو اختیار کرتے ہیں جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والی ہے۔ خدا را میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسی چیز کو دیکھیں جو میں بھیجتا ہوں، لیکن آخرت کی میرے دوستو سوچو، کل کی زندگی انتہائی خطرناک ہے۔ میں اپنے چینل کو مشہور نہیں کرنا چاہتا، نہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو ہی دیکھو۔ خدا را دنیا کے ہزاروں چینل یوٹیوب پر موجود ہیں کہ جن کے اندر دین کی دعوت ہے، جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی صدا سنائی جاتی ہے۔ خدا را ان چیزوں کو تو سنیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، ہم اس چیز کو نہیں سنتے۔ گانے سننے والوں پر کیا عذاب بیتے گا، گندی فلمیں دیکھنے والوں پر کیا عذاب بیتے گا، اپنی شہوتوں کو گندے طریقے سے پورا کرنے والوں پر کیا عذاب بیتے گا۔ میرے دوستو، آخرت کی زندگی کو سوچیں، یہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جو جہنم سے بچانے والے ہوں اور جنت میں لے کر جانے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔